بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں اب تک کا وقت اچھا اور بہت خوش گزرا اور ہماری ہر خواہش پوری ہوتی رہی، لیکن خواہشوں کے پورے ہونے کا لوگوں کو یقین نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں جب ایک خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے تو باوجود اس کے کہ مہاتما بدھ نے بڑی شدت سے منع کیا تھا کہ خواہشوں کو پیدا نہ ہونے دینا ورنہ عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن میں سمجھتا ہوں اور ہمارے بابے یہ کہتے ہیں کہ خواہش اگر دل میں پیدا ہو اور آپ کی کوئی آرزو ہو اور آپ نے کوئی دھارنا دھاری ہو تو وہ ضرور پوری ہو کر رہے گی، رکتی نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ جب آپ کوئی آرزو دل میں جوان کرتے ہیں، اس کو پالتے پوستے ہیں، تو جہاں پر یہ آرزو اپنے پورے دباؤ کے ساتھ پیدا ہوتی ہے وہاں پر ایک ویکیوم پیدا ہو جاتا ہے، ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، اور جہاں خلا پیدا ہو جاتا ہے اس کو بھرنے کے لیے تند و تیز، خوشگوار ناخوشگوار ساری ہوائیں اس کی طرف چلتی ہیں۔ آپ نے بگولا دیکھا ہوگا، کبھی آپ گاؤں میں رہے ہوں تو گاؤں میں زیادہ آتے ہیں، شہروں میں تو نکال ہی دیے ہم نے۔ یہ بڑی تیزی کے ساتھ گھومتا ہے اور اس کے اندر بڑی شدت کا خلا ہوتا ہے اور اتنا خوفناک کہ ہر قسم کے ڈبے، روڑے، سرکنڈے اس کے ساتھ اڑتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت اونچا پورا ستون سا بن جاتا ہے۔ میں چھٹی جماعت کا طالب علم تھا اور اسکول سے آ رہا تھا، جب ایک بگولا میں نے دیکھا تو میں بستے کے ساتھ ہی اس کے اندر گھس گیا۔ اندر اتنی خاموشی، اتنا سکون، اتنی صفائی، کوئی نیچے سے صفائی بھی کرتا چلا آتا ہے۔ میں اس کے اندر چلتا چلتا ایک سکون کی کیفیت میں چلتا آ رہا تھا۔ جب آرزو پیدا ہوتی ہے دل میں، آدمی چاہ رہا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح تکمیل کو پہنچے، تو اس کے حصول کے لیے قدرت بھی چاروں طرف سے آپ کی مدد کرتی ہے۔ لیکن آپ کہیں گے کہ اشفاق صاحب الٹی بات کر رہے تھے، ہمارے دل میں اتنی آرزویں، خواہشیں ہیں کہ کبھی ایک بھی پوری نہیں ہوئی۔ تو اس میں خرابی یہ ہوتی ہے کہ خواہش کے پورے ہونے کی راہ میں آدمی خود کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ ایک بلے باز کی طرح جو کرکٹ کا بیٹ ہاتھ میں رکھتا ہے اس مقام پر کھڑا ہو جاتا ہے جہاں ایسی خواہش کو آ کر پورا ہونا ہو۔ وہ آنے والے ہر خوش آئند اور خوشگوار عنصر کو، ہر اس تکمیل کو پہنچنے والی چیز کو بلے کے ساتھ چھکے مار مار کر وہاں سے بھگاتا رہتا ہے۔ یہ عجیب انسانی فطرت ہے، کبھی آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ عجیب لگے گی، خاص طور پر یہ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم نے خواہش پیدا کر دی تو وہ پوری ہو، لیکن تم نے اگر غور کیا تو دیکھو گے کہ اس کے راستے میں اور کوئی بندہ حائل نہیں ہے، صرف آپ کی ذات، آپ کا وجود حائل ہے، اور ہم بھی کوشش کر کے اسے لاشعوری طور پر جان بوجھ کر نہیں ہٹاتے اور منانے کی کوشش نہیں کرتے۔ سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اس کو فوراً پورا ہونا چاہیے، یہی ہے نا؟ کبھی آپ آئس کریم جمائیں، آپ نے آئس کریم والی مشین تو دیکھی ہوگی، اب تو بجلی والی آ گئی ہے، تو آئس کریم جمانے بیٹھے تھے، خدا کے واسطے اس کا ڈھکنا بار بار نہ کھول کر دیکھتے رہیں کہ جمی ہے یا نہیں، اس طرح تو وہ کبھی بھی نہیں جمے گی۔ آپ اس کی راہ میں کھڑے نہ ہوں، جب آپ نے تہیا کر لیا ہے کہ اس کو بننا ہے، اس میں سارا مسالہ ڈال کر مشین کو چلانا شروع کر دیں اور اس وقت کا انتظار کریں جب وہ پایا تکمیل کو پہنچے۔ میری اور میری آپا کی ایک بڑی بے چینی ہوتی تھی کہ ہم نے اپنی مرغی کے نیچے انڈے رکھے تھے کہ اس میں چوزے نکلیں گے، اور ہم دونوں اس بات کے بہت شوقین تھے کہ اس کے 23 دن بعد چوزوں کو نکلنا تھا۔ ہم میں یہ خرابی تھی کہ ہر تیسرے چوتھے دن بعد ایک دو انڈے نکال کر انہیں سورج میں کر کے دیکھتے تھے کہ آیا ان کے اندر ایمبریو بنا ہے کہ نہیں، تو خاک اس میں سے چوزا نکلنا تھا، بار بار اٹھا کے دیکھتے تھے اور پھر جا کر رکھ دیتے تھے۔ آخر میں ہماری والدہ نے کہنا، خدا کے واسطے یہ نہ کیا کرو، اس لیے جب آپ نے پورے ایک فریم ورک کے اندر ارادہ چھوڑ دیا ہے پھر اس کو راستہ دو۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے اپنی آرزو کو راستہ دو، اچھی بری جیسی کیسی ہے اس کو راستہ دو، اس کے راستے میں کھڑے نہ ہوں۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت سے مقامات پر آپ خود اس کے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی ساری خوبیوں کو خود ہی خرابیوں میں تبدیل کر لیتے ہیں اور پھر الزام دوسروں کو دیتے ہیں۔ اتنی تو آپ میں صلاحیت ہونی چاہیے، یہ الزام مجھے اپنی ذات پر دینا چاہیے۔ دیکھیے، آپ نے جب ایک چٹھی لیٹر باکس میں ڈال دی تو پھر اس کے پاس جا کر کھڑے نہ ہوں کہ کب نکلتی ہے، ڈاکیا اسے کہاں لے جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس خط کے ساتھ ساتھ چلنے لگے تو پھر وہ ساہیوال کبھی بھی نہیں پہنچ سکے گی۔ آپ بار بار پوچھیں، بھئی یہ کدھر لے جا رہا ہے،
کس گاڑی میں چڑھا دیا ہے۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ تیز والی پر جائے۔ جب آپ کی خواہش پوری ہوتی ہیں، اس میں رکھنے اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ آپ کر چکنے کے بعد بھی اس میں اپنی رائے دیتے رہتے ہیں۔ میں اکثر دیتا ہوں اور تکلیف بھی ہوتی ہے۔ مثلاً بچیوں کی شادیاں ایک مسئلہ ہے اور بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس میں والدین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جلدی ہو، اور یہ بات ٹھیک بھی ہے، لیکن ایک مرتبہ آرزو کر چکنے کے بعد وہ پھر اتنا زور لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو اللہ پر چھوڑنے کی بجائے یا اس آرزو پر چھوڑنے کی بجائے جو آپ نے اپنے اللہ کے ساتھ باندھی ہے، پھر اس میں اپنی ذات داخل کرتے رہنا، اور وہ آپ کی ذات اس میں داخل ہو کر کبھی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتی۔ یہ میں آپ کو جیسے کہ پچھلی باتیں بتا رہا تھا اور آئس کریم کی مثال دے رہا تھا۔ ہمارے گھر میں بچے اس وقت بڑے ہو چکے تھے۔ میں تو فرسٹ ایئر میں تھا، ہمارے گھر میں ایک کیمرہ آیا۔ اس زمانے میں کیمرہ آنا بڑی کمال کی بات تھی۔ باکس کیمرے بہت کم ہوتے تھے۔ باکس کیمرہ آیا، ہمارے قصبے میں لوگ بڑی بڑی دور سے گھوڑوں پر بیٹھ کر دیکھنے آئے، اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب کے گھر کیمرہ آیا ہے۔ انہوں نے کہا جی تصویر کھینچنی ہے۔ ذیلدار صاحب آئے، اونٹ پر سوار ہو کر تصویر کھینچنی ہے۔ میرے بڑے بھائی بی اے میں پڑھتے تھے، ان کو ابا جی نے باکس کیمرہ لا دیا۔ اب اس میں فلم ڈال کے، اس زمانے میں شیشے کی پلیٹ ہوتی تھی، پتلی سی، کھینچنے کے لیے اس کو ڈال کے تصویر کھینچی، تو پھر ہم بھائی کے گرد جمع ہو گئے۔ ہمیں نکال کے دکھائیں کیسی ہوتی ہے۔ اس نے کہا نہیں ابھی نہیں۔ ہم نے کہا اس کا پھر کیا فائدہ، کیمرہ تو یہ ہوتا ہے آپ نے تصویر کھینچی ہے اور ابھی پوری ہو، تو ہم کو یہ بتایا گیا ہے اس وقت نہیں آتی ہے تصویر، لیکن آتی ضرور ہے۔ لیکن ہماری یہ تربیت نہیں تھی، ٹریننگ نہیں تھی۔ ہم چاہتے تھے ابھی ہوا ہے تو ابھی اس کا رزلٹ ہمارے سامنے آئے، اور ہم کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اپنی پیاری آرزو کو، جو آپ کی زندگی کا بہت عجیب سہارا ہوتی ہے، میں منع نہیں کرتا، آرزو ہونی چاہیے، پیدا ہوتی رہتی ہیں، انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں، قدرتی بات ہے، لیکن اگر آپ ان کے راستے میں خود ان کا راستہ روک کر کھڑے ہو جائیں گے، ان کے پورے ہونے کی راہ میں حائل ہو جائیں گے، تو وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوں گی۔ یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ ہم بھی نہیں مانتے تھے اس بات کو کہ آپ ریلیکس رہیں، آپ اپنا آپ ڈھیلا چھوڑ دیں۔ ہمارے بابے کہتے ہیں اتنا ڈھیلا چھوڑ دیں جس طرح نہر کے اوپر لکڑی تیرتی آتی ہے، ہر لہر کے ساتھ کبھی اونچی ہو جاتی ہے، کبھی نیچی۔ جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی، جب تک آپ ریزسٹنس دیتے رہیں گے، تو ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑے گا، اور آپ کی کامیابیاں بتدریج ناکامیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ حالانکہ آپ کا راستہ سامنے بنا ہوا ہوتا ہے، پھر یہ ہو کر رہے گا، اور آپ اپنی زندگی کا خود نظارہ کرتے جائیں، دیکھتے جائیں، ان کے اندر بے شمار واقعات نظر آئیں گے، اور پھر آپ کو محسوس ہوگا، اور کئی مرتبہ اپنی زندگی میں کہا بھی ہوگا کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، اور پچھتاوا بھی ہوتا ہے۔ اس دعوے سے بچنے کے لیے آپ ذہین آدمی ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، آپ جانتے ہیں اسے کس طرح سے کیا جائے اور کس طرح سے اپنا پھول اپنی مرضی سے کھلایا جا سکے۔ تو یہ بات اچانک بیٹھے بیٹھے آپ کو دیکھتے دیکھتے میرے ذہن میں آئی کہ آپ اپنی آرزوؤں کو، اپنی حسرت کو تکمیل کرنے کے لیے خود ہی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آج کے بعد اگر آپ غور کر کے دیکھیں اور جائزہ لیں زندگی کا، ایمانداری کے ساتھ، مغرب کے بعد دیوار کو ڈھو لگا کے جب دونوں وقت ملتے ہیں، تو پھر اپنا جائزہ لیں۔ کسی کو ڈائری پیش نہیں کرنی، کسی کے آگے آپ نے حلفی بیان نہیں دینا، خود اپنے سامنے، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے کس طرح خوبصورت مسرتوں کو، آرزوؤں کو اپنے ہاتھوں پامال کیا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے کہ آدمی اپنا احتساب خود کرے۔ سب سے زیادہ آدمی ڈرتا ہے اپنے آپ کو فیس کرنے سے، اور اسی لیے بہت سے لوگ عبادت میں داخل ہو جاتے ہیں لیکن خود احتسابی میں داخل ہونے سے گھبراتے ہیں۔ اس لیے جو خود احتسابی کرتا ہے، وہ وجود تو اس کے سامنے سچ بولے گا، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جنہیں آپ فیس کرنے کے لیے یا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس واقعے میں اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں یہ کہانی مثنوی شریف کی ہے کہ آدمی کس طرح اپنی راہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کوئی چور تھا، اس کے اندر کچھ پیسہ بنانے کی خواہش پیدا ہوئی، کیونکہ وہ اپنی بیوی، اپنی محبوب بیوی کو کچھ دینا چاہتا تھا یا اپنی ذات کے لیے رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک رات گھر کے روشن دان میں سے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی کہ یہ اچھا گھر ہے اور مجھے یہاں سے کوئی مال و متاع ملے گا،
لیکن جب وہ اتنا اونچا چڑھا اور روشن دان کے اندر سے گزرنے کی کوشش کی تو وہ روشن دان جس کا چوکٹا بظاہر ٹھیک نظر آتا تھا ڈھیلا لگا ہوا تھا۔ وہ چوکٹے کے ساتھ اندر کے فرش پر سر کے بل آ گرا اور اس کو سخت چوٹیں آئیں۔ چنانچہ اس نے وہ چوکٹا اٹھایا اور قاضی وقت کے پاس شکایت لے کر چلا گیا۔ دیکھیں کیا کمال کے آدمی تھے، اس نے کہا، جناب دیکھیں میں چوری کرنے کے لیے وہاں گیا تھا، ایک ایسا نالائق مستری ہے جس نے ایسا چوکٹا بنایا کہ یہ ٹوٹ گیا ہے اور کرچیاں کرچیاں ہو گئی ہیں، تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ قاضی وقت نے کہا، یہ تو واقعی بری بات ہے۔ اس لکڑی بیچنے والے کو بلایا گیا، چنانچہ وہ پیش ہو گیا۔ اس نے کہا، جناب اس گھر کی کھڑکی تو میں نے بنائی تھی۔ اس سے کہا گیا، تم نے ایسی ناقص قسم کی ناکارہ لکڑی لگائی۔ اس نے کہا، جناب اس لکڑی کو بھی دیکھ لیں، کسی سے بھی ٹیسٹ کروا لیں، اس گھر کے دوسرے دروازے روشن دانوں کو دیکھ لیں، کیونکہ یہ تو اب ٹوٹ گیا ہے، تو اگر آپ اس میں کوئی نقص نکال دیں تو میں ذمہ دار ہوں۔ حضور بات یہ ہے کہ اس میں خرابی ہماری لکڑی کی نہیں ہے، اس ترکھان کی ہے جس نے چوکٹا ڈائی مشین کے مطابق نہیں بنایا، چھوٹا یا بڑا جیسا بھی بنا دیا ہے۔ چنانچہ اسے کہا کہ تم کو معافی۔ انہوں نے ترکھان یا بڑھئی کو بلوایا اور وہ پیش ہو گیا۔ ترکھان نے کہا، میں نے چوکٹا بالکل ٹھیک بنایا ہے، آپ اس کو نقشے کے مطابق دیکھ لیں یا جو بھی اس کو ملاحظہ فرما لیں، یہ میرا قصور نہیں ہے۔ آپ ماہرین کو بلوا لیں اور وہ بتا دیں گے کہ میرے چوکٹے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں یہ چوکٹا بالکل ٹھیک ہے۔ معمار جس نے اس کو فٹ کیا تھا جب وہ عمارت بنا رہا تھا، جب عمارت بن جاتی ہے تو پھر پیچ لگانے ہوتے ہیں، یہ ظاہری کوتاہی اس کی ہے، اس نے اس میں خرابی پیدا کی ہے، ورنہ میرا چوکٹا تو بنا ہوا ٹھیک تھا۔ چنانچہ راج کو بلوایا گیا، وہ عدالت میں پیش ہو گیا۔ قاضی وقت نے کہا، نالائق آدمی، بہت اعلیٰ درجے کا چوکٹا بنا ہوا ہے، ڈائمینشن اس کی درست ہے، تو نے کیوں موقع اس کا ڈھیلا بنایا تھا؟ جب تو بلڈنگ بنا رہا تھا اور عمارت سازی کر رہا تھا تو اس نے اسے صحیح طور پر فٹ نہیں کیا، تو اب راج پھنس گیا۔ اس نے سوچا واقعی عدالت ٹھیک پوچھ رہی ہے، چوکٹے میں اور دیوار میں فاصلہ تو ہوتا ہے۔ اس نے کہا، حضور بات یہ ہے، مجھے یاد آیا جب میں چوکٹا لگا رہا تھا اور میں سیڑھی پر چڑھا ہوا تھا تو میں نے باہر سڑک پر دیکھا، اس وقت ایک نہایت خوبصورت عورت نہایت اعلیٰ درجے کا لباس پہنے بے حد رنگین لہنگا اور رنگین دوپٹہ اوڑھے جا رہی تھی، مزے سے اٹکیلیاں کرتی ہوئی، تو میری توجہ اس کی طرف ہو گئی۔ جب تک وہ سڑک پر چلتی رہی میں اس کو دیکھتا رہا اور میں پوری توجہ نہ دے سکا، اس چوکٹے کو ٹھیک طرح سے نہ لگا سکا۔ انہوں نے کہا، اس عورت کو بلاؤ۔ عورت کو تلاش کرنے لگے کہ کس نے اس دن ایسا لہنگا پہنا تھا، بتاؤ، شہر میں سب جانتے تھے، جو تھی چھمک چھلو کہ وہ وہی ہوگی۔ عدالت میں پیش ہو گئی، پوچھا گیا، تم یہاں سے گزری تھی؟ کہا، ہاں میں گزری تھی۔ اس نے کہا، تم نے ایسا لہنگا ایسا غرارہ پہنا ہوا تھا، تم نے کیوں پہنا تھا؟ حضور بات یہ ہے کہ میرے خاوند نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ تم کیا ڈل کلر پہنتی رہتی ہو، یہ کچھ اچھے نہیں لگتے، تمہارے رخ زیبا کے اوپر یہ کپڑے جچتے نہیں ہیں، بہت الگ قسم کے شوق اور بھڑکیلے قسم کے پہنو۔ میں نے کہا، میرے پاس تو ہے نہیں، تو اس نے کہا، میں تمہیں تمہارے کپڑے رنگ کے دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ بازار سے رنگ لایا، اعلیٰ درجے کی محبت کو استعمال کر کے انہیں رنگا اور مجھے دے دیے۔ وہ کپڑے پہن کر جا رہی تھی۔ عدالت نے کہا، اس کے خاوند کو حاضر کیا جائے۔ چنانچہ وہ اس کے خاوند کو پکڑ کر لے آئے، عدالت کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ خاوند وہی شخص تھا جو روشن دان سے چوری کرنے کے لیے اترا تھا، اس کی خواہش میں وہ خود کھڑا تھا۔ اتنا چکر کاٹ کے آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کیا گزری ہے، وہ کہاں پر اپنی ہی آرزو، اپنی ہی خواہش کے درمیان کھڑا تھا، ساری دنیا سے شکوہ کرتا تھا۔ جیسا کہ اس نے شکوہ سب لوگوں کے ساتھ کیا تو یہ بات بظاہر سیدھی سی لگتی ہے، لیکن بڑی باریک ہے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم کو میچور ہو جانا چاہیے اور ہمیں اپنی سوچ کی لہریں جو ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ خود بھی پکڑنا چاہیے اور لوگوں کو بھی توجہ دلانی چاہیے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے ہم اپنی سوچ جس کا ہم کو حکم ہے تفکر بھی کریں اور تدبر بھی کریں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔
پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔